صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت عشق اور محبت کی انتہا کا نام ہے. جب کسی بندے کے دل میں کسی دوسرے کی طرف میلان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو رغبت کہتے ہیں. جب یہ رغبت شدید ہو جائے اور بندہ اس کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو طلب کہتے ہیں. جب طلب اتنی شدید ہو جائے کہ اس چیز کو حاصل کیے بغیر بندے کو چین نہ آئے تو اس کو محبت کہتے ہیں. اور محبت اتنی شدید ہو جائے کہ بندہ بے اختیار اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے تو اس کو عبادت کہتے ہیں. سبحان اللہ. طلب رغبت پہلا درجہ ہوتا ہے، طلب دوسرا درجہ ہوتا ہے، محبت تیسرا درجہ ہوتا ہے، عبادت چوتھا درجہ ہوتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ ایک ذکر بتاتے ہیں، جب کسی کے دل میں دوسرے کی محبت آ جائے اور بندہ اس کی محبت سے جان چھڑانا چاہتا ہے، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کر لیا کرے کہ لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عبادت محبت کی انتہا کا نام ہے. اور یہ جو ہماری دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادتین ہیں یا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی حقیقت میں محبت کے 5 مدارج ہیں جن کا بندہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. چنانچہ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے تذکرے کرتا رہتا ہے. جہاں کہیں ہوتا ہے محبوب کا تذکرہ چھیڑتا ہے. کلمہ یا شہادتین کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے. جب محبت بڑھ جاتی ہے تو بندہ اپنے محبوب کی یاد میں راتوں کو اٹھتا ہے اور رو رو کے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے. نماز کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. پھر ایک اور درجہ آ جاتا ہے جس میں بندہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے مال پیسہ لٹانا شروع کر دیتا ہے. زکوٰۃ کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. محبت کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جس میں محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ بندہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے. روزی کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے. پھر محبت میں ایسی کیفیت بندے پر طاری ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے گھر میں بے چین ہو جاتا ہے، گھر سے نکل پڑتا ہے، دیوانوں کی طرح اپنے محبوب کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. صحراؤں میں چیختے چلاتے ہوئے اپنے محبوب کے گھر تک جب پہنچتا ہے تو در و دیوار کو بے اختیار بوسے دینا شروع کر دیتا ہے. حج کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں عشق اور محبت کا مہینہ ہے. اور رمضان المبارک سے حقیقی معنوں میں وہی لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے،
جیسے کوئی بندہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، ایسی ہی اللہ والے رمضان المبارک کی آمد کے لیے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود تھا، ابھی رمضان المبارک میں 2 مہینے باقی ہوتے تھے، رجب کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل کر دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ رمضان شریف تک پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گن کے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ آج 1 شعبان ہے، یعنی رمضان میں 29 دن باقی ہیں، آج 2 شعبان ہے، رمضان میں 28 دن باقی ہیں، آج 3 شعبان ہے، رمضان میں 27 دن باقی ہیں۔ اسی طرح ایک دن گن کے رمضان المبارک کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو مخاطب ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے، ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک، تو رشد کا چاند ہے، تو ہدایت کا چاند ہے، تو خیر کا چاند ہے، تو ہدایت کا چاند ہے، میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے، اس چاند کے ساتھ اس قدر محبت اور وارفتگی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ عشق اور محبت کی دنیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اللہ سے محبت کرنے والے انتظار کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، تو شاید لوگ تمنا کرنے لگ جائیں کہ سال کے 12 مہینے سارے کے سارے رمضان المبارک کے مہینے ہوتے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین جب رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے تھے اس قدر اہتمام سے عبادت کرتے تھے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی 6 مہینے تک اپنے سینوں میں انوارات محسوس کرتے تھے، اور پھر آئندہ 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کرتے تھے، گویا کہ ان کا پورا سال رمضان المبارک کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا تھا۔ ہمیں رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں جس نے ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہیے؟ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ میرے محبوب کیسے گزارتے تھے؟ میں مختلف احادیث کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے معمولات میں 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ سب سے پہلا عمل قرآن پاک کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا تھا۔ ویسے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق رکھتے تھے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس ذات پر اللہ رب العزت نے قرآن کو اتارا تھا اس ذات کو قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر رات جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور رات کے وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ جبرائیل حضور کو قرآن سنایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔
اور یہ پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان شریف میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، ویسے تو سال کی 11 مہینے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو پھر سارے کام کاج موقوف کر دیتے تھے، قرآن پاک اٹھا لیتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اب یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم قرآن کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ پورا مہینہ پہ قرآن کے ساتھ آپ کا شغف اور تعلق ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کر دیتے، ایک مرتبہ روزانہ دن رات میں ایک بار قرآن ختم کرتے تھے، پورے مہینے میں تراویح میں 3 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، اور 3 مرتبہ قرآن تہجد میں ختم کرتے تھے۔ یوں 36 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، یہ پھر محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی بندے کو یقین نہ آئے کہ بندہ دن میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرے، رات میں 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کرے، تو یہ بندہ پھر آرام کس وقت کرتا ہوگا، دنیا کے کام کاج کس وقت کرتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اس لیے یقین نہیں آتا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کی آگ نہیں لگی ہوئی۔ اگر دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے تو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سیر نہیں ہوتا۔ حضرت مصعب بن عدام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دخلت المسجد فرأیت رجلا یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ، مجھے اس کی قراءت اچھی لگی، فاستمعت لقراءتہ، میں اس کی قراءت سننے لگا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، 10 پارے پڑھ لیے۔ میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی قرأ النصف، آدھا قرآن پڑھ لیا، میرا خیال تھا اب رکوع کرے گا، فلم یرکع، رکوع نہیں کیا، حتی ختم القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا۔ فلما انصرف، جب انہوں نے سلام پھیرا، فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، میں نے دیکھا وہ امام ابو حنیفہ تھے۔ آج کے نوجوان سے کہہ دیں تو کہتے یقین نہیں آتا، 1 رکعت میں پورا قرآن بندہ ختم کر سکتا ہے، پوری رات بندہ قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کی لذت کا پتہ نہیں ہے۔ وہی نوجوان جس کو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے، اسی سے کہہ دیں کہ وہ فلاں بندہ اپنی محبوبہ کے ساتھ عشاء کے بعد چیٹنگ شروع کر دیتا ہے اور فجر تک چیٹنگ کرتا رہتا ہے، کہتے ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن نظر آتا ہے، کیونکہ ہمیں اس دنیا کی لذات کا پتہ ہے، ہمیں روحانی دنیا کی لذات کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں۔ مادی دنیا میں نرم اور مرغن غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ روحانی دنیا میں اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے، نرم نرم بستروں پہ شباشی کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے، دوستوں کے درمیان محفلوں میں کھل کھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ رات کے آخری پہر اپنے محبوب پروردگار کے ساتھ
مناجات کے ذریعے تار جوڑنے کا اپنا مزہ ہے، سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے، یار دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ جانے کا اپنا مزہ ہے، جبکہ اللہ کی دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے۔ مادی دنیا کی اپنی لذات ہیں، روحانی دنیا کی اپنی لذات ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم روحانی دنیا کی لذات سے ناآشنا ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اپنا مزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے قرآن سنتے ہیں تو اکتا جاتے ہیں۔ تھوڑی سی قرات لمبی ہو گئی، تراویح میں قرات لمبی ہو گئی، وہ قاری صاحب آج تو تو نے مروا دیا، اتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ پتہ کرتے ہیں کسی اور مسجد میں جو تھوڑے وقت میں تراویح ختم کر لیں، اس کا پتہ کر لو، ہم وہاں پہ جائیں گے۔ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ورنہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بندے کا جی نہیں بھرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قرآن پڑھتے تھے، اتنی پیاری آواز اللہ نے دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، جیسے داؤد علیہ السلام کو ایک خاص طرز عطا کیا گیا تھا، ایسے آپ کو بھی ایک طرز عطا کیا گیا ہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تھے، پھر اچانک فرماتے تھے شوقنا الی ربنا یا ابا موسیٰ، ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کی تلاوت کر کے ہمیں اپنے رب کا مشتاق کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے تھے، تہجد کا وقت تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کر رہے تھے۔ رات کا آخری پہر تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، نور اتر رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، اچانک حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت کی آواز کان مبارک میں پہنچی، وہیں پہ کھڑے ہو گئے، وہیں پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سننے شروع کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گھر میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے قرآن پاک کی تلاوت موقوف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا ابو موسیٰ، آپ رات کے آخری پہر گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میں باہر گلی میں کھڑا ہو کر آپ کی تلاوت سن رہا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا اللہ کے نبی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ باہر گلی میں کھڑے ہو کے آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، لَحَبَّرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، میں آپ کے لیے اور زیادہ مزین کر کے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ پڑھنے والوں نے پڑھا ہے، سننے والوں نے سنا ہے، لیکن پڑھنے والے تب پڑھ سکتے ہیں جب دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہو۔ سننے والے بھی تب بےتاب ہو کے سنتے ہیں جب دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی حرارت محسوس کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا تھا، ہم بھی قرآن کے ساتھ تعلق بڑھائیں۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی. آپ کے عام ایام کی سخاوت ایسی تھی کہ انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی. مکہ مکرمہ میں کافروں کے ایک سردار تھے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین میں غنیمت کا بہت مال ہاتھ آیا. ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور بھیڑ بکریاں قبضے میں آ گئیں. پھر آپ نے لوگوں میں غنیمت کا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا. پھر صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان بھی نہیں تھے، ان کو بھی 100 اونٹ آپ نے عطا فرمائے. 100 اونٹ عطا فرمائے. جب ان کے سامنے 100 اونٹوں کی قطار کھڑی تھی تو دیکھتے رہ گئے اور بے اختیار بول پڑے، بخدا ایسی سخاوت کوئی نبی ہی کر سکتا ہے. کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے. یہ آپ کے عام دنوں کی سخاوت تھی. پھر رمضان شریف میں اس میں اور اضافہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پھر رمضان شریف میں آپ کی سخاوت ایسی عام ہو جاتی تھی جیسے تیز چلنے والی ہوا ہر بندے کو پہنچتی ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر بندے کو پہنچ کے رہ جاتی تھی. سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا. ہمیں بھی چاہیے ہم تھوڑا سا اپنے دلوں کو کھولیں، دل بڑا کر دیں. ذو حیثیت اور ذو استعداد لوگوں کو چاہیے امت کے فقراء اور مساکین پہ خرچ کریں، مساجد پہ اپنا سرمایہ خرچ کریں، دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں. خاص طور پہ ہمارے فلسطینی بھائی، غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائی ہمارے امداد کے مستحق ہیں، بلکہ منتظر ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سرمایہ ان پر خرچ کریں، کیونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. امت کی ذو حیثیت لوگ اس مہینے میں فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم ڈرتے ہیں ہم خرچ کریں گے تو ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم خود غریب ہو جائیں گے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تم خود غریب ہو جاؤ گے. میرے بھائی، اللہ کے نام پہ دینے سے کوئی بندہ غریب نہیں ہوتا. آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں قرض کا لفظ استعمال کیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے دے. یہ قرض کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جیسے قرض لوٹانا بندے پر لازم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اس طرح لوٹاؤں گا جس طرح کہ تم لوگوں نے مجھے قرض دیا ہوا ہو. میرے بھائیوں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، اسباب وسائل بھی تھوڑے ہیں، دل بھی چھوٹا سا ہے، لیکن اگر مجبوراً کسی سے قرض لے لوں اور قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے، آپ یقین کریں میں کہتا ہوں کہ میں کل ادا کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ آج ادا کر لوں. کل تک میں چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کوئی خوددار بندہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. اگر بندہ خوددار ہو تو قرضہ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. تو اللہ تو غیور پروردگار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو اللہ تو کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. لہٰذا آپ اللہ کے نام پہ خرچ کیا کریں. یقین کریں اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس لوٹا دے. قرض میں حضور علیہ السلام کی سخاوت میں اضافہ ہوتا تھا. تیسری چیز، آپ کی عبادت میں اضافہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں،
कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल रमज़ान तग़य्यर लौनुहु व कथरत सलातुहु वब्तहल फी दुआए। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाता था तो मेरे महबूब का चेहरा मुबारक मुतग़य्यर हो जाता था, आपकी नमाजों में इजाफा हो जाता था, दुआ में गिरिया गुजारी में इजाफा हो जाता था, नमाजों में इजाफा होता था। जी हाँ, मेरे महबूब के आम दिनों की इबादत ऐसी होती थी, इतनी लंबी लंबी रकतें पढ़ा करते थे कि हजरत साहबा किराम अर्ज करते थे, अल्लाह की नबी आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं, पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे। मेरे हजरत ने फरमाया, अल्लाह ताला की इतनी इबादत करो, इतनी इबादत करो कि खालिक और मखलूक दोनों को तुम पर तरस आ जाए, खालिक को तरस आ जाए। मेरे महबूब इतनी इबादत करते थे, खालिक को तरस आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फ़ाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। मेरे महबूब, मैंने आप पर कुरान इसलिए तो नहीं उतारा है कि आप अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालें। अल्लाह को तरस आया और मखलूक को तरस आया। मखलूक का हाल ये था, हजरत साहबा किराम अर्ज करते थे, अल्लाह के नबी आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत किया करते थे, रमज़ान शरीफ में इसमें और इजाफा होता था। इजाफा इसलिए फरमाया करते थे कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला अमाल का रेट बढ़ा देता है, अमाल का रेट बढ़ा देता है। कोई बंदा रोजाना 8 घंटे ड्यूटी करता है, लेकिन कंपनी वाले कह देते हैं आजकल काम ज्यादा है और आप ओवर टाइम लगाएं, आपको डबल उजरत मिलेगी, दुगनी उजरत मिलेगी। तो हर बंदा कहता है ठीक है, मेरी मसरूफियात भी हैं, थकावट भी है, लेकिन चूंकि ओवर टाइम में दुगनी उजरत मिलती है तो मैं थोड़ी सी मशक्कत बर्दाश्त कर लूंगा। अगर कहा जाए कि आपको 3 गुना उजरत मिलेगी तो फिर तो हर बंदा कहेगा भाई काम काज छोड़ दो, ओवर टाइम में ज्यादा उजरत मिल रही है। अगर कोई कंपनी वाले मुलाजिमीन से कह दे कि तुम्हें 70 गुना उजरत मिलेगी, 1 घंटे के जो आपको 10 पाउंड मिलते हैं, आपको 70 गुना 700 पाउंड मिलना शुरू हो जाएंगे 1 घंटे के। फिर तो लोग कहेंगे तुम पागल हो, इस मौके से फायदा क्यों नहीं उठाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सुनहरा मौका हमें अता फरमाया है कि हम जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला ने 70 गुना अजर बढ़ा दिया है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में इजाफा होता था, हम भी अपनी इबादत में इजाफा करें। और बस आखिरी बात अर्ज करता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरिया गुजारी में इजाफा होता था, गिरिया गुजारी में इजाफा होता था। वब्तहल फी दुआए, रमज़ान शरीफ में आपके रोने धोने में इजाफा होता था, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है इसमें अल्लाह के सामने आंसू बहाए जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अय्याम में जब इबादत करते थे, रात के वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, मैं लेटी होती थी, आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते थे और ऐसे तवातुर के साथ आंसू गिर रहे होते थे और चटाई के ऊपर टप टप गिर रहे होते थे। मेरी आंख खुल जाती थी कि शायद बारिश शुरू हो चुकी है। इतनी कसरत के साथ आप आंसू बहाया करते थे। रमजान शरीफ में इसमें और इजाफा हो जाता था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि यह रहमत का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह के सामने आंसू बहाए जाते हैं, अल्लाह को मनाया जाता है, 11 महीनों की मेल कुचेल उतारी जाती है, 11 महीनों में हमने जो कमी कोताही की है उसका इज़ाला करना होता है। लिहाजा फिर इस महीने में हमें चाहिए कि हम अल्लाह के सामने आंसू बहाया करें, रोया करें, खास तौर पे दुआ मांगते हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, वब्तहल फी दुआए, आपकी दुआ में गिरिया गुजारी में इजाफा हो जाता था। दुआ मांगते हुए हम गिरिया गुजारी का मुजाहरा कर लिया करें। आमतौर पे हम दुआएं मांगते हैं, फिर कहते भी हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों, दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती कि हमें तो दुआ मांगने का तरीका नहीं आता। हम तो दुआ ऐसे मांग रहे होते हैं
جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے کو آرڈر جاری کر رہا ہوتا ہے. باپ گھر سے نکلتا ہے تو بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا امی کے لیے دوائی لے آؤ, اور چھوٹے بھائی کے لیے پھر فلاں چیز لے آؤ, اور گھر کے لیے سبزی لے آؤ, اور فلاں کام پھر کر لو. 4-5 کام ذمہ لگا لیتا ہے. ہم تو اللہ کی ذمہ کام لگا رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نوکری مل جائے, میری بیٹی کو اولاد مل جائے, اور میرے بیٹے کو بھی نوکری مل جائے, مجھے ذاتی مکان مل جائے. میرے بھائیو, یہ انداز نہیں ہوتا اللہ سے مانگنے کا. اللہ سے مانگنے کا انداز اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا, تم اپنے رب سے مانگو تضرعا, گڑگڑاتے ہوئے. میرے بھائیو, دنیا میں کئی مرتبہ کسی بندے کا کام پھنس جاتا ہے تو وہ زر استعمال کرتا ہے, مال پیسہ استعمال کرتا ہے, اور مال پیسے کے ذریعے اپنا کام نکلواتا ہے. یا بعض لوگ اپنا زور استعمال کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو یہی چلتا ہے, یا پیسہ استعمال کرتے ہیں اور اپنا کام نکلواتے ہیں, یا جس کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں تو اپنا زور استعمال کرتا ہے, اپنا کام نکلواتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے سامنے نہ کسی کا زر چلتا ہے, نہ کسی کا زور چلتا ہے. اللہ کے سامنے فقط زاری چلتی ہے. وہ زاری کے ذریعے ہم اپنے پیارے اللہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. افطاری کا وقت ہوتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تہجد کا وقت ہوتا ہے. اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اللہ سے مانگیں, رو رو کے مانگا کریں, یقین کریں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے. ہم لینے والے بن جائیں. کسی اللہ والے نے عجیب بات کی کہ میرے دوست, جب تو چھوٹا تھا, بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ لباس اپنا ہوتا ہے, نہ کھانے پینے کے برتن اپنے ہوتے ہیں, نہ بستر اپنا ہوتا ہے. بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ بیچارہ کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا, نادان اتنا ہوتا ہے, اپنی امی کو بھی نہیں پہچانتا, اپنے ابو کو بھی نہیں پہچانتا. اس بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں, ایک چیز بچے کے پاس اپنی ہوتی ہے, وہ اس کا رونا ہوتا ہے, وہ اس کے آنسو ہوتے ہیں, اور وہ بچہ اپنے رونے کے ذریعے اپنا ہر مسئلہ حل کرواتا ہے. بھوک لگی, رونا شروع کر دیا, ماں نے دودھ پلایا. پیٹ میں درد ہوا, رونا شروع کر دیا, ماں نے دوائی پلائی. نیند آئی, رونا شروع کر دیا, ماں نے بستر کا انتظام کر دیا. بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, اپنا ہر مسئلہ رونے کے ذریعے حل کرواتا ہے. کسی اللہ والے نے فرمایا, اے دوست, جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا, اللہ تیرا ہر مسئلہ حل کیا کرتا تھا. جب تو نے رونا چھوڑ دیا, اللہ نے تیرے مسائل کو حل کرنا چھوڑ دیا. آج بھی تو اسی طرح ہر ضرورت کے موقع پہ بلک بلک کے رونا شروع کر دے جیسے تو بچپن میں رویا کرتا تھا. آج بھی اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو ایسا حل کرے گا جیسا کہ تیرے بچپن میں تیرے مسائل حل ہوا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں رونے میں, گریہ وزاری میں اضافہ کرتے تھے. ہم بھی اضافہ کر لیں. 4 چیزوں میں اضافہ ہوتا تھا. قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ, آپ کی سخاوت میں اضافہ, آپ کی عبادت میں اضافہ, آپ کی گریہ وزاری میں اضافہ ہوتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک رمضان کو ایسا گزاریں جس کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں, زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے یہ رمضان گزاریں. میرے بھائیو, پچھلے سال بہت سارے لوگ ہمارے درمیان موجود تھے رمضان شریف میں. اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. یاد رکھیں, عبادت کی وجہ سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے, لیکن ملنے والا اجر ہمارے اعمال نامے میں باقی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے لمحات قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اپنے بھائی حافظ عبید تصور صاحب اور ان کے رفقاء کار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت محبت سے بلایا اور آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. اور مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے والد گرامی مرحوم نے جو باغ لگایا ہے
اس باغ کی آبیاری کرنے کے لیے ماشاءاللہ دن رات ایک کر کے وہ مستعد موجود ہیں. بہترین آبیاری ہو رہی ہے اور باغ پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے. جو کام والد صاحب نے شروع کیا اس میں کمی نہیں آنے دی. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک اسی طرح جاری و ساری رہے. ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ جزاء حسنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہیں. اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے. پیارے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے تجھے منانے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہو چکے ہیں. پیارے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا. پیارے پروردگار، گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. چھٹکارا عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. پیارے اللہ، تجھے چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں؟ تیرا در چھوڑ کے ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ اللہ، سجدے تیرے سامنے کرتے ہیں، پھر دکڑا کسی اور کو کیوں سنائیں؟ کلمہ تیرا پڑھتے ہیں تو ہم کسی اور کے دروازے پہ کیوں جائیں؟ پیارے پروردگار، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم اللہ، جتنے حضرات موجود ہیں یا دور بیٹی بہنیں اور بیٹیاں اپنی دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، کریم پروردگار سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے. سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنی یاد والا بنا لیجیے. وہ محبت کی نظر جو تم نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا بنا دیا، اپنا دیوانہ بنا دیا. اے اللہ، جب تو اپنانے پہ آتا ہے، شراب خانے سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے. ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں، تیری رضا کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ، اپنی رضا نصیب فرما. اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا. کریم اللہ، جتنے حضرات موجود ہیں یا بہنیں بیٹیاں دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں. اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے. پیارے اللہ، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں عطا فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر تا دیر قائم و دائم فرما. الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے. اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے. سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما.
यार परवरदिगार तंगी को फराखी में तब्दील फरमा। इलाहुल आलमीन तू पूरी उम्मत से नाराज हो चुका है, इसलिए उम्मत को हर तरफ से मार पड़ रही है। यार अल्लाह उम्मत से मजीद तेरी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह मजीद बस कर दीजिए, नाराजगी खत्म कर दीजिए, उम्मत के बारे में खैर के फैसले नाजिल फरमा। यार अल्लाह कायनात का जर्रा जर्रा उम्मत की बेबसी और मजलूमियत की गवाही दे रहा है। अल्लाह वो कौन सा दरिया है जो मुसलमानों के खून से सुर्ख न हो चुका हो? वो कौन सी चट्टान है जो मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं हो चुकी? अल्लाह वो कौन सा सेहरा है जो मुसलमानों के खून से सैराब न हो चुका हो? प्यारे अल्लाह मुसलमानों का खून बहुत सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया है। यानी परवरदिगार ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मजीद तो उम्मत पे तरस खा लीजिए, उम्मत के हाल पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं सबकी परेशानियों को खत्म फरमा। खास तौर पे हमारे फलस्तीनी भाई जिस जुल्म और बर्बरियत से गुजर रहे हैं, यारे अल्लाह जुल्म की रात बहुत लंबी हो चुकी है, मजीद तो इंसाफ की सुबह नमूदार फरमा। इलाही यारे अल्लाह एक करीम अल्लाह, हमारे फलस्तीनी भाई मजीद लाशें उठाते उठाते थक चुके होंगे, कब्रें खोदते खोदते थक चुके होंगे। प्यारे अल्लाह हौसले मजीद पस्त हो चुके होंगे। एक करीम परवरदिगार, ए रहीम परवरदिगार, फलस्तीनियों के बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, वालिदैन बेसहारा हो गए। प्यारे अल्लाह बस्तियों की बस्तियां वीरान हो गई, शहरों के शहर बर्बाद कर दिए गए। इलाही वो जालिम जहां उनका जी चाहता है, जब जी चाहता है, बम और बारूद की बारिश बरसा देते हैं। वो न अस्पतालों को छोड़ते हैं, न पनागुज़ीर कैंपों को छोड़ते हैं, न मासूम बच्चों पे उनको तरस आता है। यारे परवरदिगार कोई उनको रोकने वाला नहीं है, पूरा आलमी कुफर उनकी पुष्ट पे खड़ा है। अल्लाह कोई नहीं रोक सकता, तू ही रोक सकता है। कोई करिश्मा दिखा दीजिए, अपनी कुदरत का मुजाहरा कर दीजिए। यारे परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा बेबसी और बेहिसी की तस्वीर बनी हुई है। यारे परवरदिगार उम्मत के हाल पे रहम फरमा। इलाहुल आलमीन जब मक्का पे अबरहा ने हमला किया था, तूने अबाबील भेजे थे। अल्लाह अबाबील ने अबरहा के लश्कर को खसोखशात में तब्दील कर दिया था। अल्लाह आज भी तेरे खजानों में अबाबीलों की कमी नहीं है। अल्लाह ऐसे अबाबील भेज दीजिए। यानी अल्लाह जालिमों को तबाह बर्बाद कर दीजिए। वो हवाएं जिन्होंने आद और समूद को हलाक किया था, वो हवाएं आज भी तेरा ही हुक्म मानती हैं। उन हवाओं को उनके ऊपर भेज दीजिए, इबरत का निशान बना दीजिए। अल्लाह वो बहरी मौजें जिन्होंने फिरऔन को गर्क किया था, वो बहरी मौजें आज भी तेरे इशारे की मुंतजिर हैं। अल्लाह एक इशारा कर दीजिए, इनकी बहरी बेड़ों को गर्क कर दीजिए। यारे परवरदिगार उम्मत मुस्लिमा को दीनी हमीयत नसीब फरमा। मुसलमान हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि मुसलमानों की क्या गुजर रही है। मुसलमान हुक्मरानों को दीनी गैरत नसीब फरमा। अगर तूने इनको गैरत नहीं दीनी तो हमें गयूर हुक्मरान नसीब फरमा। यारे परवरदिगार तो लोग भी ताने दे रहे हैं कि तुम्हारा खुदा कहाँ गया, कहाँ गई तुम्हारे खुदा की मदद। अल्लाह हमसे मजीद ये ताने बर्दाश्त नहीं होते, अपनी मदद नाजिल फरमा दीजिए। हमारी करतूतों को न देख, हमारे बुरे अमाल को न देख, उम्मत की बेहिसी और बेहमीयती को न देख। यारे अल्लाह अपनी शानी करीमी को देख लीजिए, उम्मत के बारे में खैर के फैसले नाजिल फरमा। इलाहुल आलमीन इस मस्जिद को, इस मरकज को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। दीन के आमाल के साथ, नेक लोगों के साथ इसको आबाद फरमा।
جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما. ہمارے بہت ہی مہربان قاری تصور الحق صاحب رحمہ اللہ نے یہ باغ لگایا ہے. اللہ یہ سارا باغ، یہ سارا کام ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یقیناً ان کی روح قبر میں خوش ہو رہی ہوگی. اللہ ان کے لیے قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرما. سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. قاری عادل تصور صاحب جو اپنے والد کی جگہ پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما. وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دل میں القا فرما. جو ان کے رفقاء کار ہیں اللہ ان تمام حضرات کی خدمات کو بھی قبول و منظور فرما. سب جو تیرا گھر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے اپنے گھروں کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرما. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.